بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورلڈ وظائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور یہ بہت پیچیدہ مسئلے پر ہے۔ یہ دست غیب کے عمل پر ہے۔ اس عمل میں جتنی احتیاط برتی جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ دوستو، سب لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بے احتیاطی کی وجہ سے اس میں ناکام بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بغیر سیکھے اس عمل کو شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ کی محنت ناکام نہ ہو۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، پورا طریقہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ اس عمل کو کس طرح آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوستو، دست غیب اصل میں اللہ تعالیٰ سے بغیر اسباب کے رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ کسی بھی اسباب کے بغیر اللہ پاک سے رزق، دولت، مال اور پیسے وغیرہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس عمل میں اسباب کا توڑ ہوتا ہے، یعنی ہر سبب سے کٹنا، اس میں چاہے جن ہو، موکل ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ اللہ پاک اس عمل میں آپ کی مدد نہ ہی موکل کے ذریعے کرائیں گے اور نہ ہی جنوں وغیرہ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے صرف اور صرف فرشتوں کے ذریعے ہی آپ کی مدد کرائیں گے۔ لہٰذا اس عمل میں جتنی احتیاط کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ جو بھی اس عمل کو کریں ان کے لیے چند احتیاطیں ہیں جن کو ضرور اپنانا چاہیے، اور وہ احتیاطیں کون سی ہیں؟ ہر قسم کی پاکی رکھی جائے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، پیٹ کی ہو یا کھانے پینے کی اشیاء کی ہو۔ باطنی پاکی یہی ہے کہ اپنے اندر سے غلط خیالات کا نکال دینا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یعنی جب آپ عمل کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں غلط خیالات نہ آئیں، اور آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ شیطان آپ پر حملے کرے گا عمل کے دوران، لیکن آپ نے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا ہے، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ظاہری پاکی یہی ہے کہ ہر قسم کی گندگی سے بچنا ہے، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ ہو، ان دونوں نجاستوں سے آپ نے بچنا ہے۔ نجاست غلیظہ کیا ہے؟ یعنی کہ جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ ایسی نجاست جو صرف دھونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ ان دونوں نجاستوں سے آپ نے بچنا ہے، یعنی کہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو پاک صاف رہنا ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا ہے، یعنی شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی پابندی کرنا ہے۔ جو بھی دوست یہ عمل کرنا چاہیں ان کے لیے یہ احتیاطیں لازمی ہیں، اور یہ احتیاطیں کوئی مشکل بھی نہیں ہیں، لیکن ان سب شرائط سے بڑھ کر ایک شرط یہ ہے کہ جو آپ نے عمل کرنا ہے اس پر یقین رکھنا ہے۔ یہ تو ایک دست غیب کا عمل ہے۔ اسی طرح آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی وظیفہ کرنا ہے، آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے تو پھر آپ جو بھی عمل کریں گے، جس مقصد کے لیے کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ دوستو، اب میں چلتا ہوں ہماری ویڈیو کے موضوع پر۔ اس عمل میں پڑھنے کے لیے آپ کو جو بھی چیزیں بتائی جائیں ان کے الفاظ کو آپ نے درست کر کے پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ عمل کرتے وقت یہی غلطی کرتے ہیں کہ الفاظ کو غلط پڑھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے عمل بھی صحیح طرح کیا ہے، احتیاطیں بھی کی ہیں، پھر بھی مجھے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو پیارے دوستو، آپ خود ذرا سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عمل سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، ایک ہی عمل میں کچھ لوگ کامیاب ہو رہے ہوں اور کچھ ناکام۔ یہ جو ناکام ہو جاتے ہیں ان کی اپنی ہی غلطی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنی غلطی کو درست کریں، تب انشاءاللہ ان کو بھی کامیابی ملے گی۔ دوستو، آپ نے جو الفاظ پڑھنے ہیں، جو عبارت پڑھنی ہے، وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اور اس کا طریقہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے الفاظ کو آپ نے درست کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو موٹا ہا ہے وہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے، اور جو ہلکا ہا ہے اس کو آپ نے اپنی جگہ ادا کرنا ہے۔ اور آگے یا عزیز، اس میں جو عین ہے اس کو آپ نے صاف کر کے ادا کرنا ہے، یا عزیز۔ اور پھر آگے یا رحیم، اس میں پتلا ہا ہے،
یہ بھی آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اور پھر آگے یا منتقم، اس میں جو قاف ہے 2 نقطوں والا، یہ موٹا قاف ہے، اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ان الفاظ کو صحیح طرح یاد کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے 2 وقت ہیں، ایک طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ کے بعد، یعنی جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کا جو دوسرا وقت ہے وہ ہے آدھی رات کا، یعنی کہ تقریباً 12-1 بجے۔ ان 2 وقتوں میں سے جس وقت بھی آپ یہ عمل شروع کریں، آپ نے سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جو آپ کو درود شریف یاد ہو، جو بھی آپ کو یاد ہو، نماز والا یاد ہو تو بہتر ہے۔ اگر نماز والا درود شریف یاد نہیں، کوئی چھوٹا درود شریف آتا ہے تو وہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور درود شریف بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 1000 مرتبہ یا عزیز پڑھنا ہے۔ یا عزیز، عین کو صاف کر کے آپ نے نکالنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جلدی جلدی پڑھ لوں تاکہ تعداد جلدی مکمل ہو جائے، عمل جلدی ختم ہو جائے، بلکہ آپ نے سکون کے ساتھ یا عزیز، یا عزیز، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 101 بار یا رحیم یا کریم یہ پڑھنا ہے۔ یہ جو اللہ پاک کے 2 اسم ہیں، اس میں جو یا رحیم ہے، اس میں ہا پتلی ہے، یا رحیم، اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے 300 مرتبہ یا منتقم، یا منتقم، قاف موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اور پھر دوبارہ آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور یاد رہے کہ آپ نے آخر میں جو درود شریف پڑھنا ہے وہ وہی درود شریف ہونا چاہیے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اس عمل کو احتیاط سے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ بتائے گئے 2 وقتوں میں سے کسی ایک وقت کرنا شروع کر دیں آپ۔ اور اس عمل کو شروع کرنے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص مہینہ بھی نہیں ہے، آپ کسی بھی دن سے کسی بھی مہینے میں آپ یہ شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بہترین جو دن ہے وہ ہے کہ اگر آپ پیر کے دن کر لیں تو بہتر رہے گا، یا پھر آپ جمعرات کے دن شروع کر لیں۔ اور دوستو، آپ نے جو بھی عمل کرنے ہیں ان کے لیے یہ بات بہت اچھی ہے اگر آپ کر لیتے ہیں کہ جمعرات کا روزہ رکھ لیا کریں، اس سے عمل میں نورانیت بڑھ جاتی ہے، اور جو عمل اس وقت آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، بتایا گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو آپ نے 1 چلہ کر لینا ہے۔ 40 دن مکمل مسلسل اس عمل کو جاری رکھیں۔ 1 چلہ مکمل ہونے تک ہر قسم کی غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب اس طرح آپ یہ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح اور لوگ کامیاب ہو رہے ہیں آپ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور 1 ہی چلے کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنی دولت جمع ہو جائے گی اور آپ کی تمام ضروریات ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنا مال عطا فرمائیں گے کہ آپ کی ضروریات تو نہیں رہیں گی، لیکن مال آپ کا ابھی بھی باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، درود شریف میں اور بسم اللہ میں اتنی برکتیں ہیں جن کو اس مختصر سی ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اور دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ عمل مجرب المجرب عمل ہے، بہت سے لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، بہت سے لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اس میں ناکامی کسی کو بھی نہیں ہوتی اگر کوئی اچھی طرح اصول کے ساتھ یہ عمل کر لیتا ہے تو۔ آخر میں دوستو، میں آپ سے ایک بات مختصر سی کرنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ کریں، اس کے دوران کوشش کیا کریں کہ دعوتوں پر نہ جایا کریں، کیونکہ آپ کسی کی دعوت پر جائیں گے تو آپ کو معلوم نہیں کہ یہ مال کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر وہ مال حرام ہوا تو پھر آپ کی کوشش ضائع جائے گی، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی عمل کریں، خصوصاً دست غیب کا جو عمل ہو، عمل کے دوران کسی دعوت پر بھی نہ جایا کریں، حلال رزق کھایا کریں، اپنی نماز روزے کا اہتمام کیا کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں
کہ آپ ہمارے چینل ورلڈ وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔